بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فجوهر الحسن فيه غير منقاسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكريم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم. رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سرورہ حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں حدیت السلام عرض کرنے کے بعد آپ تمام احباب کو نئے اسلامی سال کی آمد مبارک ہو. خالق کائنات جل جلالہ جو سال ہم سے رخصت ہوا ہے اس میں جو ہم نے اعمال صالحہ کیے اللہ رب کو قبول فرمائے اور جو ہم سے غلطیاں ہوئیں کوتاہیاں ہوئیں رب ذوالجلال اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرمائے اور جو سال آیا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کو اس میں موجودہ مایوسیوں سے نجات عطا فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ غلبہ اسلام کے لیے انتھک کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی مناسبت سے آج کی گفتگو ان کی شخصیت کے حوالے سے ہے. محرم الحرام اسلامی تاریخ میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے. ایک طرف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور دوسری طرف نواسہ رسول جگر گوشہ بدول سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہداء کرب و بلا کی شہادت. رب ذوالجلال اسلام کی ان مقدس شخصیات کے درجات کو مزید بلند فرمائے. رب ذوالجلال ان کے مراقب کو نور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہمیں ان کی تعریف
رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شخصیت، کردار، شہادت کے لحاظ سے متعدد موضوعات پر مختلف سالوں میں گفتگو ہوتی رہی ہے۔ آج کا موضوع حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک وصف سے متعلق ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ علیہ رضوان کو جو اعزازات عطا کیے اور اپنی زبان سے جو ان کا تعارف کروایا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف ان لفظوں میں کروایا: اشدہم فی امر اللہ عمر، کہ اللہ کے امر میں دین کے لیے سب سے سخت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اشدہم فی امر اللہ عمر، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدت کو ان کی عظمت کا باعث قرار دیا گیا، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر فہرست ان کے اس وصف کا تذکرہ کیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی آپ کا روح، ہیبت اور آپ کی جو اس ماحول میں ایک حیثیت تھی، اس کی بنیاد پر جب آپ نے کلمہ پڑھا تو حدیث شریف میں استبشر اہل السماء بایمان عمر، کہ آسمان والوں نے جشن منایا کہ حضرت عمر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور یہ آیت نازل ہوئی: یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی تمہارے لیے اللہ اور تمہارے پیروکار کافی ہیں، جنہوں نے تمہاری پیروی کی مومنین میں سے، چونکہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں مسلمان تھے، یعنی آپ کی کلمہ پڑھنے سے مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی، اور اللہ نے اس کو ایک بڑی تعداد قرار دیتے ہوئے خالق کائنات نے فرمایا: حسبک اللہ ومن اتبعک، میرے نبی تمہارے لیے اللہ بھی کافی ہے اور وہ جنہوں نے تمہاری پیروی کر لی ہے، یہ لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے مومنین، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو مقام ملا، ان کے وہ جرأت، بہادری اور شجاعت والے اوصاف کے ہمراہ جب ان اوصاف کی جہت صحیح ہوئی اور قبلہ سیدھا ہوا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی نورانیت میسر آئی، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ یوں قرار پایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا امتحان لیا اور چند سوالات کیے، اور ہر سوال کا جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے پوچھا: من اصبح صائما اليوم، آج روزہ کس نے رکھا ہوا؟ یعنی رمضان کے علاوہ جو چند سامنے بیٹھے تھے ان میں پوچھا آج روزہ کس نے رکھا ہوا ہے؟ قال عمر انا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رکھا ہوا ہے۔ فرمایا من تصدق اليوم، آج صدقہ کس نے کیا ہے؟ قال عمر انا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے صدقہ کیا ہے۔ قال فمن عاد مریضا، مریض کی عیادت کس نے کی ہے؟ قال عمر انا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے کی ہے۔ قال فمن تبع جنازہ، جنازے میں کون شریک ہوا ہے؟ قال عمر انا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں شرکت کر گیا۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے جو اگلا جملہ بولا تو یہ تھا، فرمایا وجبت لک الجنہ، پھر تمہاری جنت ثابت ہو گئی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ان کی سیرت اتنی جامع بنی۔ یقیناً آپ نے یہ سنا ہوگا، اسی ممبر پہ ہم نے بیان کیا ہے کہ یہی سوالات ایک موقع پر جب ہوئے تھے تو مجلے میں جواب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد
جب سوال کیا یہی سوالات تھے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں سوال کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جواب میں کہہ رہے تھے کہ یہ کام میں کر کے آیا ہوں. تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما اجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، جس بندے میں یہ سارے کام اکٹھے ہوں وہ جنتی انسان ہوتا ہے. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی دیکھو کیسی شان ہے کہ کس قدر ان کی سیرت و کردار کے روشن سبق ہمارے آقا علیہ السلام نے عطا کیے کہ کہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سوالات کے جواب میں اپنی سیرت کو پیش کرتے ہیں، اپنے کردار کو پیش کرتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت کی خوشخبری عطا کرتے ہیں. اور کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک کی روایت کے مطابق انہوں نے ان تمام سوالات کے جواب کے اندر جس کو امام بغوی نے روایت کیا ہے، یہ حضرت انس بن مالک سند کے ساتھ یہ ایک موقع ایسا تھا کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سوالات کے جواب میں جب بولے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبات لک، تمہارے لیے جنت ثابت ہو چکی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشدہم فی امر اللہ عمر، اس سلسلہ میں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ایک منافق اور یہودی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروایا، اور پھر وہ چلے گئے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ اس منافق کو فیصلہ پسند نہیں تھا. تو یہودی نے بتا دیا کہ اس کیس کی سماعت پہلے ہو چکی ہے، دربار رسالت سے فیصلہ بھی ہو چکا ہے. تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اتنا پوچھا کذالک، کیا ایسے ہی بات ہے؟ تو منافق نے کہا ہاں. فرما مکانکما، پھر جہاں کھڑے ہو یہیں کھڑے رہو. اندر گئے، تلوار پکڑی اور آتے ہی اس کا سر قلم کر دیا. حالانکہ اس نے زبان سے یہ نہیں کہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادب نہیں کرتے، معذرت زبان سے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ معتبر میں نہیں جانتا، مجھے پسند نہیں ہے. لیکن ایک فیصلے کے بعد دوسری جگہ جانا یہ اس کی دلیل ہے کہ پسند نہیں تو پھر ہی وہ پہنچا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا بھی اس میں تاخیر نہیں کی کہ دربار رسالت سے مسئلے پوچھ لیتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے فیصلے کے بعد کوئی بندہ کسی اور جگہ جا کے اپیل لیتا ہے تو یہ توہین کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ اگر آتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے، اور پھر سزا دینی کس نے ہے؟ یہ ساری باتیں پوچھنے والی تھی. مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے کوئی بات بھی نہیں پوچھی اور فوراً اس کا سر قلم کیا ہے. اور اللہ کے قرآن نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت کی ہے کہ جس وقت اس شخص اس منافق کے مرسا نے کہا کہ عمر نے مومن کو قتل کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر سے قصاص لیا جائے، اللہ کا قرآن اس کی آیت جبریل علیہ السلام لے کے آ گئے بلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. محبوب مجھے تمہارے رب کی قسم وہ بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا جو تمہارے حکم کو تسلیم نہیں کرتا، تمہارے فیصلے کو تسلیم نہ کرے، وہ مومن نہیں ہے. تو عمر نے کسی مومن کو قتل نہیں کیا، عمر نے کافر کو قتل کیا ہے. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بس کی تائید کی گئی. اور پھر جس طرح کا یعنی جس لحاظ سے بھی مواخذہ کی ضرورت ہوتی تھی، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس طرح کا مواخذہ کرتے تھے اور اس کی شریعت کے اندر تقسیم کی گئی ہے. یہاں تک کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، الفت اور عقیدت کے لحاظ سے وہ ہمارے لیے روشن اصول مرتب کیے کہ جن کی وجہ سے آج بھی ہم اپنے امور میں ان اسلامی احکام کی افادیت کو اور عظمت اور حکمت کو محسوس کر سکتے ہیں جو حقیقت میں رب ذوالجلال نے اس کے اندر بنا رکھی ہوئی ہے. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا اور آپ ان سے حکومت کے دوران جو عہد حکومت میں مختلف وقائع تھے ان کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے. اس سلسلہ میں جس وقت
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے پاس بلایا اور ان سے مختلف سوالات کیے. انہوں نے اپنی جو کارروائی کی پیش کی تو کاتب جو تھا لکھنے والا وہ غیر حاضر تھا. محرر آپ نے پوچھا حضرت ابو موسیٰ اشعری سے اینا کاتبوں کا تمہارا سیکٹری کہاں جس نے یہ سب کچھ لکھا ہے وہ کاتب کہاں ہے؟ حتی یقرأ الکتاب للناس تاکہ یہ جو ہمارے شورا کے لوگ بیٹھے ان کے سامنے وہ اپنا جو تم نے لکھا ہوا پڑھ کے سنائے تمہاری رپورٹ کیا ہے. فقال ابو موسیٰ یا امیر المومنین انہو لا يدخل المسجد ہمارا جو کاتب ہے وہ مسجد نہیں آ سکتا. امیر المومنین وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا. تو آپ کو غصہ آیا. آپ نے فرمایا لیما کیوں نہیں داخل ہو سکتا؟ جنوب ہوا کیا وہ جنبی ہے؟ اس نے غسل بھی نہیں کیا اور مسجد میں نہیں آ سکتا. تو کاتب کو مسجد میں بلاؤ. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا لا وہ جنبی تو نہیں ہے لیکنہ نصرانی کیوں وہ نصرانی ہے. تو نصرانی تو مسجد میں نہیں آ سکتا. جن کو ہمارے ملک میں لوگ عیسائی کہتے ہیں عیسائی یا مسیحی یہ لوگ ان کا حقیقی نام نہیں ان کا نام نصرانی ہے. رب وہ نصرانی ہے اس لیے وہ مسجد نہیں آ سکتا. اگر آج ہمارے ہاں تو ایسے براڈ مائنڈڈ لوگ بھی پیدا ہو رہے ہیں جو ان کے لیے مسجدیں کھول رہے ہیں اور اس کو برابر کر رہے ہیں آپس میں. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا وہ جنبی نہیں ہے لیکن وہ نصرانی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پھر عمر کہتے ہیں کہ تم نے تو دوہرا جرم کیا. فانتہا عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چٹھی دی حضرت ابو موسیٰ اشعری کو. کہتے ہیں کہ قد اقسام اللہ جن لوگوں کو رب نے دور کیا تھا تم نے ان کو قریب کیوں کیا؟ تم نے اپنی حکومت میں اس کو یہ عہدہ دیا ہوا ہے تم نے دفتر کا کلرک اسے بنایا ہوا ہے. فلا تکرموہم قد اہانہم اللہ جن کی رب نے توہین کی ہے تم نے ان کو عزت کیوں دی ہے کہ تمہارے دفتر کے اندر وہ اس عہدے پہ فائز ہے کہ وہ حساب کتاب لکھتا ہے اور اس کو تم نے کلرک بنایا ہوا ہے اور سارے امور لکھتا ہے. یہ تو ایک عزت والی کرسی ہے اور اللہ نے ان لوگوں کی توہین کی ہے کہ ان پر لازم کیا ہے ان کی اہانت کی جائے تاکہ ان کو پتا چلے کہ عزت تب ملے گی جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وقد خونہم اللہ تم نے ان لوگوں کو امیر بنایا ہوا ہے امانت دار. حالانکہ رب نے قرآن میں ان کو خیانتی کہا تو خیانتی لوگوں کو تم نے امیر سمجھ لیا. جنہیں رب نے دھتکارا تم نے ان کو قریب کر دیا اور پھر جن کی رب نے توہین کی تم نے ان کی عزت کرنا شروع کر دی. اس کے ساتھ آپ نے وہ کہا کہ وہ معزول ہے اور ایسا اسلامی سلطنت کے اندر کہیں بھی کسی منصب پر ایسے لوگوں کو نہ رکھا جائے اس واسطے کہ ان کے رکھنے کے اندر پھر بے برکتی شامل ہو جائے گی. اور یہاں تک کہ نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے تو باقاعدہ ہماری کتابوں کے اندر یہ حکم ہے کہ مجمع میں جب لوگ نکلے نماز پڑھنے کے لیے ان میں کوئی یہودی کوئی نصرانی نہ ہو کیونکہ رب سے رحمت کا سوال کرنا ہے اور یہ لوگ تو دھتکارے ہوئے لوگ ہیں اور دھتکارے ہوئے لوگ جو ہوں گے پھر ان کی وجہ سے رحمت کا نزول نہیں ہوگا. اس بنیاد پر ان سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے اور انہیں اپنی صفوں سے دور رکھا جائے. ایک موقع پر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں موجود سعد بن یزید کہتے ہیں کنت نائما بالمسجد مسجد نبوی شریف میں سویا ہوا تھا تو اچانک مجھے ایک شخص نے آ کے جگایا. فنزلت فاذا عمر بن الخطاب میں نے دیکھا تو حضرت عمر تھے. تو کہتے ہیں اذهب فاتنی بهذین الرجلین جاؤ اور یہ دو بندے میری طرف بلا کے لے آؤ. مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے دو باتیں کر رہے تھے بلند آواز سے. کہتے فجئت بإمام ان کو لے کے آ گیا. فقال لمن انتما ومن اين انتما تم
کس شہر کے ہو اور کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ قال من اہل الطائف، تو کہہ رہے ہم اہل طائف ہیں، طائف سے آئے ہیں۔ فرمایا کنتما من اہل البلد، اگر تم ہوتے مدینہ شریف کے، لأوجعتکما، میں تمہیں سزا دیتا، کیوں؟ ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمہیں اس مسجد کے ادب کا پتہ نہیں کہ یہ مسجد نبوی ہے، یہ مسجد رسول علیہ السلام ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اور دربار کا جس طرح ظاہری حیات میں ادب تھا، آج بھی ادب ہے، اور تم اپنی آوازیں بلند کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ یہ دربار کس کا ہے، چونکہ تم پہلے سن نہیں چکے مجھ سے یہ وضاحتیں اور تمہیں اس کی خبر نہیں ہے، اس واسطے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ اگر تم اہل مدینہ شریف سے ہوتے تو میں تمہیں ضرور اس پر سزا دیتا کہ تم مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی آواز دنیاوی باتوں میں اونچی کیوں کر رہے ہو؟ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل حکومت کا ہر معاملہ اور بالخصوص عدل کی داستان، اور وہ عدل جو ہر کسی کے لحاظ سے اپنوں سے بھی برائے حکم کا معاملہ ہو، اپنا معاملہ ہو، یہاں تک اپنے گھر کا معاملہ ہو، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل کائنات میں ایک ضرب المثل ہے۔ یہ میرے پاس ریاض النظرہ، اس کے اندر تبری نے یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے ایک مقام پر، تو آپ نے وہاں مسجد شریف کے اندر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف فرما تھے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں کہ کنت ذات یوم فی المسجد وعمر جالس والناس حولہ، مسجد نبوی شریف میں میں بھی موجود تھا اور دربار لگا ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اذ اقبلت جاریہ، ایک خاتون آ گئی، نوعمر لڑکی، فقالت السلام علیکم یا امیر المومنین، اس نے کہا امیر المومنین آپ کو سلام ہو۔ یہ کہنے کے بعد جب فارغ ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، تجھ پہ بھی سلام اور اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی حاجہ، کیا کوئی کام ہے کہ آ گئی ہو مسجد کے اندر؟ اس نے کہا نعم، ہاں میرا کام ہے، اور بڑا عجیب جملہ اس نے بولا، کہتے خذ ولدک ھذا منی، اس کے پاس ایک نو مولود بچہ تھا اور کہا یہ اپنا بیٹا لے لو، جو میں نے جنم دیا ہے یہ اپنا بیٹا وصول کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی، فقال عمر انی لا اعرفک، میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں کہ تم کون ہو، اور تم یہ کہہ رہی ہو کہ میں نے بیٹا جنم دیا ہے اور یہ بیٹا تمہارا ہے، یہ نو مولود، میں تمہیں نہیں جانتا، تم کیا بول رہی ہو؟ فبکت الجاریہ، وہ عورت رو پڑی، وقالت، اس نے کہا یا امیر المومنین ان لم یکن ولدک من ظہرک فهو ولد ولدک، امیر المومنین ٹھیک ہے تمہارا سلبی بیٹا نہیں ہے، لیکن یہ تمہارے بیٹے کا بیٹا ہے، تمہارا بیٹا نہیں ہے، میں نے تمہارا اس لیے کہا کہ تمہارے بیٹے کا جو بیٹا ہے، تو یہ تمہارے بیٹے کا بیٹا ہے، یہ تم وصول کر لو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے کس بیٹے کا یہ بیٹا ہے؟ قالت ابو شہمہ، اس نے کہا جو تمہارا بیٹا ابو شہمہ ہے اس کا یہ بیٹا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بے حلال ام بے حرام، یہ اس کا حلال کا بیٹا ہے یا حرام کا بیٹا ہے؟ جو تم ابو شہمہ کا بیٹا اس کو قرار دے رہی ہو، تو یہ حلال کا ہے کہ تمہارے ساتھ کی شادی ہوئی مجھے خبر نہیں ہے، یا حرام کا بیٹا ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا قالت من قبلی بحلال ومن جہتی بحرام، میرے لحاظ سے تو حلال کا بیٹا ہے لیکن اس کے لحاظ سے حرام کا بیٹا ہے۔ یہ بیٹا میرے لحاظ سے تو حلال کا ہے لیکن ابو شامہ کے لحاظ سے
الحق کا، حق چھپانا نہیں اور غلط بتانا نہیں، جو کچھ حقیقت ہے وہ تم میرے سامنے بیان کرو، اللہ سے ڈر کے کہ یہ کیسے تمہارے لحاظ سے حرام کا ہے اور ابو شامہ کے لحاظ سے حرام کا بیٹا ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ یا امیر المومنین کنت معا فی بعض الایام، چند مہینے پہلے میں گزر رہی تھی، اذ مررت بحائط لبنی نجار، بنی نجار کے باغ کے پاس سے میرا گزر ہو رہا تھا، اذ اتا ولد، کہ تمہارا بیٹا آیا، ابو شہمہ یتمائم السکرا، جو حالت نشہ میں تھا، اور ثم راودنی عن نفسی وجرنی الى الحائط، وہ میرے پیچھے پڑ گیا اور اس نے مجھے باغ کی طرف کھینچا، ونال منی ما ینال الرجل من المرأة، اس نے میری عزت لوٹی، وقد اغمی علی، اور میں بے ہوش پڑی تھی، فقطعت امری، میں نے یہ عمل چھپایا، ان اہلی و جیرانی، میرے گھر والوں کو بھی خبر نہیں تھی اور میرے پڑوسیوں کو بھی خبر نہیں تھی، حتی احسست بالولادت، یہاں تک کہ اس بچے کی میرے ہاں ولادت ہو گئی، فخرجت الى موضع کذا و کذا، تو ولادت کے وقت میں فلاں جگہ باہر نکل گئی، فی موضع کذا و کذا ووضعت هذا الغلام، اور پھر میرے ہاں اس بچے کی ولادت ہوئی، احسست، تو پہلے مجھے احساس ہوا کہ میرے ہاں تو بچہ پیدا ہونے والا ہے، میں نکل گئی، یعنی اس میں محظوظ ہے کہ کئی دن پہلے جب مجھے محسوس ہوا یا کچھ وقت پہلے، تو میں فلاں ویرانے میں چلی گئی اور وہاں یہ بچہ میرے ہاں پیدا ہوا، وَأَمَرْتُ بِقَتْلِهِ، جب پیدا ہوا تو میں نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا کہ یہ میری عزت اور میری عفت پر ایک داغ ہے، لیکن ثم ندمت علی ذلک، پھر مجھے شرمندگی آ گئی، اس کو میں کیوں قتل کروں؟ تو عمر امیر المومنین، میں نے اس لیے اس کو قتل نہیں کیا کہ مجھے ندامت آ گئی کہ میں قتل کیسے کروں، اور میں اب آپ کے پاس لپیٹ کے لے آئی ہوں، یہ آپ کے بیٹے کا بیٹا ہے، آپ اس کو وصول کریں۔ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا، وہ کہہ رہے تھے فحکم بحکم اللہ بینی و بینہ، اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ کرو، اپنے بیٹے اور میرے بارے میں جو رب کا فیصلہ ہے وہ سناؤ۔ فامر عمر منادیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منادی کو کہا کہ وہ مدینہ شریف میں اعلان کرے کہ سارے لوگ مسجد نبوی میں حاضر ہو جائیں، تو مدینہ شریف میں اعلان کر دیا گیا، لوگ مسجد نبوی میں چوک در چوک آ گئے کہ کوئی ہنگامی اجلاس ہے، ہنگامی مسئلہ پیش ہو گیا ہے، فاقبل الناس، لوگ دوڑتے آئے مسجد کی طرف، ثم قام عمر، جب سارے اکٹھے ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا لا تتفرقوا حتى آتيكم، تم آ گئے ہو اب جانا نہیں یہاں تک کہ میں واپس آتا ہوں، ثم خرج، مسجد شریف سے باہر نکلے، قال یا ابن عباس اسلم معی، تو راوی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ابن عباس آپ میرے ساتھ آ جاؤ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے چلا، فلم یزل حتی اتا منزلہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے گئے یہاں تک کہ اپنے گھر پہنچے، فقارا الباب، دروازہ کھٹکھٹایا، وقال ها هنا ولدی ابو شامہ، گھر داخل ہو کے کہا ادھر میرا بیٹا ابو شامہ ہوگا، جب آپ نے یہ پوچھا تو کہا کہ انه علی الطعام، وہ کھانا کھا رہا، وداخل علیہ، وہاں چلے گئے، وقال یا بنی فیوشک ان یکون آخر زاد، کھا رہے ہو تو کھا لو، یہ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا آخری لقمہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب حضرت عمر بولے اور یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی کا آخری لقمہ ہو، تو کہتے ہیں رأیت الغلام وقد تغیر لونه، تو ابو شامہ کا رنگ تبدیل ہو گیا، وارتعد، کانپنے لگا،
قال فلی حق و طاعت فلی حق و طاعت ام لا، میرے لیے حق اطاعت ہے یا نہیں، کہ میرا حکم چلتا ہے یا نہیں، کہ لوگ میری بات مانیں، میری اطاعت کریں، یہ مجھے حق حاصل ہے یا نہیں؟ تو ابو شامہ نے کہا لکا طاعتان مفترضتان، میرے لحاظ سے تو تمہارا دورا حق ہے، تمہاری ڈبل اطاعت مجھ پہ لازم ہے، لأنک والدی و امیر المومنین، ایک تو آپ میرے والد ہیں اور ایک آپ امیر المومنین ہیں، والد ہونے کے لحاظ سے بھی آپ کی اطاعت مجھ پہ لازم ہے، اور آپ جو کہ امیر المومنین ہیں اور میں مومن ہوں، تو اس لحاظ سے بھی آپ کی اطاعت مجھ پہ لازم ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ یعنی پہلے تمہیدی گفتگو کرنے کے بعد کہ میں کون ہوں اور کیا مجھے حق اطاعت حاصل ہے یا نہیں، اس کے بعد قال عمر بحق نبی کا و بحق ابی کا، بحق نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے تمہارے نبی کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اور تجھے تمہارے باپ کا جو تجھ پہ حق ہے، تمہارے نبی کا جو تجھ پہ حق ہے، اس کے لحاظ سے میں تجھے یہ کہتا ہوں کہ کیا چند ماہ پہلے تم نے شراب دی تھی فلاں مقام پر، شربت الخمر انہو، تو نے فلاں شخص کے پاس، فلاں یہودی کے پاس جا کر شراب پی تھی اور تو نشے میں تھا؟ قال لقد كان ذلك، اس نے کہا ایسا ہوا تھا، لیکن ابا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے رأس مال المؤمن التوبہ، کہ مومن کا رأس المال توبہ ہے۔ غلطی تو مجھ سے ہوئی تھی، میں نے توبہ کی ہے، رأس مال مومن کا توبہ ہے۔ آپ نے کہا چلو آگے مجھے بتاؤ، یا بنی اشہدک اللہ، میں تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، ہم دخلت حائط بنی نجار، کیا بنی نجار کے بعد میں تم داخل ہوئے تھے؟ فرأیت امرأة فباقعتها، تم نے وہاں ایک خاتون کو دیکھا اور تم نے اس سے بدفعلی کی، تم نے اس سے برا کام کیا، فسکت وبکا، ابو شامہ چپ اور رونے لگے۔ ابو شامہ چپ ہے، قال عمر یا بنی اصدق، بیٹے سچ بولنا، فإن اللہ یحب الصادقین، اللہ سچوں سے پیار کرتا ہے۔ قال قد كان ذلك، پہلے تو ابو شامہ چپ تھے، پھر بولے ہاں ہاں ایسا ہوا ہے۔ فانا تائب نادم، میں توبہ بھی میں نے کی، میں شرمندہ بھی ہوں۔ فلما سمع منه عمر، اب اتنی تفتیش کے بعد قبض على يده ولببه، ہاتھ پکڑا اور پھر گریبان سے پکڑ لیا، ولببه، گریبان سے پکڑ کے وجره الى المسجد، مسجد نبی کی طرف کھینچ کے لے آئے۔ اپنے بیٹے کو گریبان سے پکڑ کے جب مسجد نبی کی طرف کھینچ کے لے جا رہے تھے تو بیٹے کو پتا تھا کہ اب یہ میری یہ غلطی ان کے علم میں آ گئی ہے اور یہ عادل عمر ہے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ بیٹا ہے یا کوئی اور ہے۔ تو ابو شامہ نے درخواست پیش کی اور کہنے لگے یا اباتی، اے میرے ابا جی، لا تفضحنی، لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل تو نہ کرو، مجھے قتل ہی کرنا ہے نا، خود اس سیفہ، تلوار پکڑو، وقتانی اربا اربا، مجھے بوٹی بوٹی کر دو، لیکن
بیٹا لے لو. عورت نے سچ بولا ہے, وہ سچی ہے, اس پہ ظلم ہوا ہے. اور ساتھ یہ فرمایا اقر ابو شہمہ, ابو شہمہ نے اقرار کر لیا, میرے بیٹے نے اقرار کیا ہے کہ اس نے ایسا کیا تھا. اس کے بعد اقر ابو شہمہ بما قالت, جو اس نے کہا بیٹے نے اقرار کیا ہے. اب آگے سزا کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا. کان لہ مملوک یقال لہ افلح, حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا جس کا نام افلح تھا. آپ نے فرمایا یا افلح خذ ابنی ھذا, افلح میرے اس بیٹے کو پکڑ لو اور وَاضْرِبْهُ مِئَةَ الصَّوْتِ, اسے 100 کوڑا مارو, لیکن کوڑا ایسا ہو کہ ایک کوڑے میں بھی کوئی کمی نہ ہو. اسے 100 کوڑا مارو. اس سے پتا چلا کہ ابو شہمہ ابھی شادی شدہ نہیں تھے. 100 کوڑا سزا جو تھی اس کے لحاظ سے آپ نے فرمایا اسے 100 کوڑا مارو. تو افلح جس وقت انہوں نے یہ بات سنی, قال لا افعل وبقى, افلح رو پڑے کہ امیر المومنین میں کس طرح اس کو سزا دوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان طاعتی طاعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرا حکم ماننا اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم ماننا ہے. تو یہ نہ دیکھ کہ امیر المومنین کا بیٹا ہے, یہ دیکھ کہ حکم کس کا ہے. جس نے یہ جرم کیا اس کے لیے یہ سزا میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا, یہ تو اللہ اور رسول علیہ السلام کی طرف سے اس کی سزا ہے. تو تجھے جو معین کر رہا ہوں کہ تم اس کو یہ سزا دو, تو یہ تم نے اطاعت میری نہیں کرنی, میرے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہے. اس وقت آپ نے اس کو یہ حکم دیا. بیٹا کہہ رہا تھا یا ابا ارحمنی, ابا جی مجھ پہ رحم کرو, ابا جی مجھ پہ رحم کرو. جب وہ بار بار رحم کی اپیل کر رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے فقال له عمر وهو يبكي, عمر بولے اور خود بھی رو رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ربک یرحمک, تیرا رب تجھ پہ رحم کرے گا. جو میری ڈیوٹی ہے وہ تو میں نے پوری کرنی ہے, اب اس سے اگلا مرحلہ رحم کا ہے وہ رب کرے گا. میں جو میری ڈیوٹی ہے, جو میرے سامنے کیس آیا ہے, اس میں میرے عہدے کے لحاظ سے میرے پاس تیرے لیے کوئی مہربانی نہیں ہے. وہ جو سزا ہے وہ تجھے ملے گی. روتے ہوئے کہا تمہارا رب تجھ پہ رحم کرے گا. جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا بیٹا بار بار التجا کرتا, فرمایا انما افعل ھذا کی یرحمک ویرحمنی ربی, یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ رب مجھ پہ بھی رحم کرے, رب تجھ پہ بھی رحم کرے. اگر تجھے کوڑے نہیں لگیں گے تو مجھ پہ رحم نہیں ہوگا اور تجھ پہ بھی رحم نہیں ہوگا. ایک ہے دنیا کی سزا, ایک ہے آخرت کی سزا. تو دنیا کی سزا جو ہے اگر لے لو گے تو پھر رحم ہو جائے گا تجھ پہ. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا افلاح کو, انہوں نے کوڑے مارنے شروع کر دیے. وَهُوَ يَسْتَغِيثُ, بیٹا چیخ رہا تھا اور مدد کے لیے سب کو کہہ رہا تھا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یا کسی میں کسی کی مجال نہیں تھی کہ اٹھ کے سفارش کرے کہ عمر چھوڑ دو, عمر 10 پر بس کر دو, 20 پر بس کر دو. فرمایا کہ جتنا مکمل کوڑا ہے اس میں کسی لحاظ سے کوئی تخفیف نہ ہو. افلا مارتے گئے کوڑے یہاں تک کہ کوڑے ان کی تعداد 70 ہو گئی. جس وقت 70 تعداد ہو گئی, اب بچہ بالکل نڈھال ہوا. فقال یا ابتی اسقنی شربۃ من ماء, ابا جی پانی تو پینے کو دے دو کہ میں پانی پی لوں, مر رہا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا بنیا ان کان ربک یطہرک فیسقیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم شربۃ لا تظمأ بعدها ابدا. اگر تمہاری تطہیر ہو گئی, 100 کوڑے تم نے برداشت کر لیے, تو پھر تمہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حوض کوثر کے پانی کے بارے میں فرمایا کہ پیے گا اس کے بعد پیاس نہیں لگے گی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ آنکھوں میں آنسو تھے مگر یہ تھا کہ کہیں بیٹے سے کوئی رعایت نہ ہو جائے اور کوئی کل دنیا میں یہ نہ ہو کہ عمر عدالت کرتے وقت بیٹے کے لحاظ سے 70 کوڑوں پر بیٹے کو پانی پلانے کی اجازت دے دی تھی اور نرمی کر دی تھی، فرمایا نہیں، جو دین مجھے معلوم ہے اس کے لحاظ سے تجھے پانی پینا اس کی مہلت میں نہیں دینے دوں گا اور کسی کو پانی پلانے کی اجازت نہیں دوں گا، اگر تمہاری تطہیر ہو گئی تو پھر پانی پینے میں تم کامیاب ہو جاؤ گے، کس طرح کہ مر جاؤ گے تو فَيَسْقِيكَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم شربتاً، وہ تمہیں ایسا شربت پلائیں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لا تظمأ بعدها ابدا، کہ اس کے بعد تمہیں کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ پھر فرمایا غلام کو کہ تم اپنا عمل جاری رکھو، اس نے پھر کوڑے مارے یہاں تک کہ تعداد 80 ہو گئی۔ اب 80 جب ہوئی تو یہ آخری لمحہ تھا کہ جب ابو شامہ کی زبان سے یہ لفظ نکلے یا اباتی السلام علیکم، کہ میں اب دنیا سے جا رہا ہوں، میرے ابا کی تجھے سلام ہو۔ یعنی اس کے بعد وہ بول نہیں سکے، یہ آخری جملہ تھا یا اباتی السلام علیکم۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وعلیکم السلام۔ اب بھی جب وہ واضح ہو گیا کہ اب یہ بچ نہیں سکتا 80 پر ہی، یہ اب آگے گفتگو کرنے کا بھی حل نہیں رہا، یعنی اس نے اپنے تھرتھراتی زبان سے جب سلام کہا اور آگے اس کے بعد پھر ابو شامہ بول نہیں سکے، تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں بھی دل تھا اور باپ باپ ہوتا ہے، لیکن اشدہم فی امر اللہ عمر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے مسئلے میں جتنی شدت حضرت عمر میں ہے اتنی کسی میں نہیں۔ اب بیٹے کی الوداعی گفتگو کہا باپ یا والد، یہ بڑے پیار کا جملہ عربی زبان میں، میرے ابا جی تجھے سلام ہو، یہ جب بولے ابو شامہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ان رأیت محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹے تجھے سلام ہو، اب تو دنیا سے جا رہا ہے، تیری ملاقات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، جب تیری ان سے ملاقات ہو تو پھر فَأَقْرِضُ مِنِّي السَّلَامِ، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے سلام دینا۔ اب وہ ان تصور کرو کہ بیٹا نڈال ہے، قریب المرگ ہے، اور آخری گفتگو میں بیٹے نے سلام کہا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب دیا، کیونکہ ایمان تو سلامت تھا ان کا، یہ ایک بدعملی تھی جس کی سزا دی جا رہی تھی، کہا تم ابھی جب روح نکلے گی تو تمہاری ملاقات میرے نبی علیہ السلام سے ہوگی، انہیں جا کے میرا سلام کہنا۔ اور پھر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ عرض کرنا خلفت عمر، محبوب تم عمر کو خلیفہ بنا کے آئے، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، تو عمر کیسے زندگی بسر کر رہا ہے؟ میرے بیٹے جا کے میرے نبی علیہ السلام کو بتانا یقرأ القرآن ویقیم الحدود، کہ عمر قرآن حافظ کر رہا ہے، حد قائم کر رہا ہے۔ میرے بیٹے جب تمہاری ملاقات رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، بتانا کہ عمر راحل نہیں ہے، عمر قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پہ عمل بھی کر رہا ہے، اور جو حدیں ہیں قرآن کی وہ حد عمر قائم کر رہا ہے۔ یا غلام، اب یہ بات کر کے پھر فرمایا فلا اسے مارو، ادرک ہو۔ اب فلما بلغ التسعین، جب گھوڑے 90 ہو گئے، انقطع کلامہ، تو پہلے جو گھوڑا لگنے پہ آواز نکلتی تھی ہائے کی یا اس طرح کی، وہ ساری آوازیں بند ہو گئی۔ انقطع کلام ابو شامہ، ان کی گفتگو ختم ہو گئی، آواز نکلنا بند ہو گئی۔
وسلم اب روح باقی تھی مگر بولنے کی طاقت نہیں تھی. اب صحابہ کو بڑا ترس آیا اور سفارش کے لیے اٹھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اصحاب رسول علیہ السلام نے کہا یا عمر انظر کم باقیہ، عمر کتنے کوڑے رہ گئے، جو تھوڑے سے رہ گئے ہیں اب 10 کوڑے باقی ہیں. فَأَخْبِرُ إِلَىٰ وَقْتٍ آخر، مار لینا مگر کچھ وقفہ کر لو، کچھ دیر ٹھہر کے مار لینا. یعنی کوڑے ختم کرنے کی سفارش صحابہ میں سے کسی نے نہیں کی، وہ تو شریعت ہے جس کو کوئی کم نہیں کر سکتا. کہا حد ضرور نافذ کرو مگر کچھ وقت تاخیر کر لو، کسی دوسرے ٹائم میں تھوڑا سا وقفہ کر کے پھر 10 کوڑے جو ہیں ان کا حکم دے دینا. فقال، قربان جائے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دینی غیرت اور شریعت نافذ کرنے کا جذبہ، بیٹوں سے پیار مگر شریعت کی فوقیت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ کو ایک عجیب جواب دے کے چپ کرا دیا. کہنے لگے لم یؤخر المعصیہ لا تؤخر العقوبہ، جب اس نے گناہ کرنے میں تاخیر نہیں کی تھی تو پھر سزا میں تاخیر کیوں ہو؟ گناہ کرتے وقت اس نے جو اس قانون سے بدکاری کی تو یہ اس وقت تاخیر کر لیتا. اس نے گناہ میں جلدی کی تب عقوبت میں کیسے تاخیر ہو؟ عقوبت تو ساری اکٹھی ملے گی، سزا تو اکٹھی ہوگی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس درخواست کو بھی مسترد کر دیا اور غلام کو یہ کہا کہ تم باقی کوڑے بھی مکمل کرو. اب مسجد نبوی شریف میں موجود صحابہ بھی رو رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے. مگر شریعت حاکم ہے، شریعت کی حکومت ہے، شریعت کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا. جب ایک آواز گونجی تو ابو شامہ کی امی روتی روتی گھر سے آ گئی. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اہلیہ محترمہ، انہوں نے آ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی. جات باقیہ صارخہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی. قالت یا عمر احج بكل صوت حجة ماشیہ وتصدق بقضاء درہما درہما، کہ آپ نے 90 کوڑے تو مار دیے اور آپ کو بول بھی نہیں رہا اور خاموش ہو گیا ہے اور روح نکلنے والی ہے. ہو سکتا ہے تطہیر تو ہو گئی، اب چھوڑو گے تو جان بچ جائے. تو یہ 10 کوڑے جو ہیں ان کا میں ایک اور حل بتاتی ہوں. ماں تھی اور ماں کی محبت اور پیار، حل کیا تلاش کیا؟ کہنے لگی عمر یہ 10 کوڑے جو ہیں ان میں سے ہر کوڑے کے بدلے میں پیدل حج کرنے جاؤں. ہر کوڑے کے بدلے میں ایک حج کراؤں گی اور پھر ہر کوڑے کے بدلے میں 1000 درہم صدقہ کروں گی. تو یہ بھی تو ایک کفارہ بن جائے گا. کوڑے تو اس نے کھا لیے ہیں، 90 کوڑے اس کو لگ چکے ہیں اور 10 کوڑے باقی ہیں. تو ہر کوڑے کے بدلے میں کہتے یا عمر احج بكل صوت حجة ماشیہ، پیدل چل کے جاؤں گی، پیدل چل کے آؤں گی، پیدل چل کے میں حج کروں گی. وتصدق بقضاء درہما، اتنے 1000 درہم میں صدقہ بھی کر دوں گی. قربان جائے حضرت سیدنا عمر جواب دیتے ہیں اپنی اہلیہ کو. شریعت شریعت ہے جو موڑی نہیں جا سکتی، جو ربڑ سٹیمپ نہیں ہے، جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کو جواب دینے لگے، کہتے ان الحج والصدقۃ لا ينوب عن الحق. حج اور صدقہ شرعی حد کے قائم مقام میں ہو سکتے ہیں. حد حد ہے اور حج حج ہے. حج اور چیز ہے اور شرعی حد اور چیز ہے. تم کیسے کہہ رہی ہو کہ تم پیدل حج کرو اور تمہارا حج کوڑے کے قائم مقام ہو جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت، دین کی سمجھ اور پھر اس پہ پیرا دینا، یعنی یہ ایک اجتہاد تھا
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا غلام کو، یا غلام متمم الحد، اے اپنا حد پوری کرو، 90 ہو گئے ہیں، 100 گھوڑے پورے کرو۔ فلما كان آخر صوت سقط الغلام میتا، جب کوڑے مکمل ہو رہے تھے، آخری کوڑا لگ رہا تھا کہ ابو شہمہ کی روح نکل گئی اور وہ مردہ نیچے گر پڑے، کیونکہ کوڑے لگانے کے لیے ٹکٹکی میں لٹکایا جاتا ہے، آخری کوڑا لگا، ان کی روح نکل گئی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو گود میں رکھا، خود ہاتھ لگا کر کہ عمر کی شریعت نہیں، شریعت اللہ کی ہے۔ عمر تو نائب ہے جس نے وہ شریعت نافذ کرنی ہے، عمر کی شریعت نہیں، شریعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہاں جگر کا ٹکڑا ہے عمر کا، عمر کو پیار پڑا ہے اس سے، مگر عمر شریعت میں تو خیانت نہیں کر سکتا۔ اشدہم فی امر اللہ عمر، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پاس کھڑے ہو کے سب کی صفاتیں مسترد کر کے جب 100 کوڑے مکمل کیے اور بیٹے کی روح نکل گئی، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جعل رأسہ فی حجرہ، اس کا سر اپنی گود میں رکھا، یعنی میں کہوں حضرت ابو شہمہ کا سر اپنی گود میں رکھا، جو تطہیر ہو چکی تھی گناہ سے، سر گود میں رکھ کر کہا یا بنیا محسن لہ انت الخطایا، رب نے تمہارے گناہ جھاڑ دیے، اے میرے بچڑے، بنیا تصغیر کا ہے، اے میرے پیارے بیٹے۔ اس سے یعنی سمجھنا چاہیے کہ حد ضروری کتنی ہے اور حد کا فائدہ کتنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ معاذ اسلام، اس کے اندر سختیاں ہیں اور اسلام میں وحشیانہ سزائیں ہیں، تو یہ جملے ہرگز کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتے۔ اسلام میں جو سزائیں ہیں وہ انسانیت کے لیے ہے کہ انسان کا بنتا ہے جب اس حدود کے اندر رہے، اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر طہارت تب ملتی ہے کہ جب حد لگ جائے۔ خود اپنے بیٹے پر حد لگا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گود میں رکھ کے سر فوج شدہ بیٹے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا بنیا محسن لہ انت الخطایا، رب نے تمہارے گناہ جھاڑ دیے ہیں، تمہاری غلطیاں رب نے ختم کر دی ہیں۔ رو رہے تھے وَيَقُولُ يَا بُنَيَّ مَنْ قَتَلَهُ الْحَقِّ یا بنی من مات عن قضاء الحق، اے وہ بیٹے جو حد برداشت کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، یا بنی من لم یرحمہ ابوہ وأقاربہ، اے وہ بیٹے جس کے باپ نے اس پہ رحم نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے جس کے اقارب اور باپ نے رحم نہیں کیا، کیوں؟ رحم کی گنجائش نہیں تھی۔ بیٹا کہہ رہا تھا کہ رحم کرو رحم کرو، تو کہا مجھ پہ بھی اور تجھ پہ بھی اللہ رحم کرے گا۔ اگر سزا میں لگانے میں کامیاب ہو گیا اور یہ محبت جو ہے بیٹے کی یہ میرے اعصاب پہ غالب نہ آ گئی اور میں نے پوری حد تجھ پہ لگوا دی، تو رب مجھ پہ بھی رحم کرے گا، رب تجھ پہ بھی رحم کرے گا۔ اب اس کی روح نکل جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اظہار کیا کہ لوگوں میرے دل میں بھی پتھر نہیں ہے، میرے سینے میں بھی دل ہے، پتھر نہیں ہے، مگر مومن کی شان ہے ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ فیصلہ کر دے کوئی اور یہ اپنی رائے سامنے پیش کرے، تو رب کا فیصلہ تھا، رسول علیہ السلام نے ہمیں بتایا تھا، میں نے وہ پورا کرنا تھا۔ اس بنیاد پر اس کے لیے اس کے سامنے کوئی محبت آڑے نہیں آ سکتی تھی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عدل ہے جو نبیوں کے بعد کسی امت میں کوئی انسان ایسا نہیں نظر آئے گا جو حضرت عمر کی اس مرتبے پر حکومت کرتا نظر آیا ہے۔ کہ سیدنا عمر عادل عمر، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادل اصحاب، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یعنی کس انداز میں مقام ملا اور پھر حکومت کرنے کا طریقہ، حکومت کرنے کی انداز ان لوگوں کو بتائے۔ اشدہم فی امر اللہ عمر، جس وقت
یہ معاملہ گزر گیا. لکھا ہے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں 40 دن گزر گئے. 40 دن گزر گئے. حضرت ابو شہبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج لگے ہوئے اور دنیا سے گئے ہوئے. تو کہتے ہیں اقبل علینا حذیفہ بن یمان. سبھی کہتا یوم الجمعہ، جمعے کا دن تھا، صبح کا وقت تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے مسجد نبوی شریف میں. حضرت میرے پاس کہتے ہیں میرے پاس تھا کہ حذیفہ بن یمان آ گئے، جن کو کہا جاتا ہے صاحب سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز نصیحت مستقبل کی ساری خبریں سرکار بالخصوص انہیں اسپیشلسٹ بنایا تھا، ان کو دیتے تھے. حضرت ابو رافع حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو آئے اور کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام. آج رات میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. وَإِذَنْ الْفَتَى مَعَهُ. اور ابو شامہ کو سرکار کے ساتھ بیٹھے ہوئے. یعنی یہ حد کی تدہیر. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ابو شان مصطفیٰ. یعنی گناہگار ہونا اور ہے، کافر و مشرک ہونا اور ہے. بدعملی گناہ کسی سے ہو گیا، حد لگ گئی، عقیدہ ایمان تو صحیح تھا اور تطہیر ہو گئی. حضرت ماعز اسلمی جنہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے اقرار کر لیا تھا اور حد لگی تو رجم ہوا، کیونکہ شادی شدہ تھے. اور رجم جب ہوا میدان میں پتھر لگے، روح نکلی. لوگ جب واپس آ رہے تھے تو آپس میں باتیں کر رہے تھے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ماعز اگر چھپائے رکھتے تو کیا ہوتا. وہ دیا کہ سرکار کو بتا دیا رجم رجم الکلب، یوں مارے گئے جیسے کتا مارا جاتا ہے، کہ پتھر مارے گئے اتنے. یہ بات میرے آقا علیہ السلام کے کانوں نے سن لی. فرمایا میرے ماعز کو اب یوں کچھ نہ کہو. وہ جرم جو تھا حد سے طہارت ہو گئی. لقد تاب توبۃ، ماعز نے ایسی توبہ کی ہے اگر پورے روئے زمین پہ بانٹی جائے تو سب کے گناہ معاف ہو جائے. پھر حد کے لگنے کی بات وہ تو جنت میں غسل کرتے پھر رہے. اب یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ شہزادے حضرت ابو شامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حذیفہ کہتا ہے میں نے دیکھا وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. وعلیہ حلتان خضرابان، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے سبز پوشاک پہنی ہوئی ہے. فقال، اور مجھے کہا اقرا عمر منی السلام. حذیفہ میرے عمر کو جا کے سلام دینا، عمر کو میری طرف سے سلام دینا. قل له، اور اسے یہ کہنا هكذا امرك الله ان تقرأ القرآن وتقيم الحدود. عمر کو کہنا کہ تیرے نبی کہہ رہے ہیں عمر تو نے قرآن پڑھنے کا حق ادا کر دیا. قرآن پڑھنے کا اور حدیں قائم کرنے کا حق ادا کر دیا ہے. انہیں بیٹے کو کہا تھا جب سرکار سے تمہاری ملاقات ہوگی تو تم نے یہ کہنا ہے عمر یقرأ القرآن ویقیم الحدود. عمر قرآن پڑھ رہا ہے، حدیں قائم کر رہا. تو جواب میں سرکار نے وہی جملے جوابی طور پر قبول کر کے کہے کہ کہو حذیفہ جا کے عمر کو کہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یہ ایوارڈ دیا ہے کہ عمر کو کہو عمر باقی قرآن پڑھ رہا ہے اور عمر حدوں کو قائم کر رہا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وقال الغلام، جب سرکار نے پیغام دیا تو ابو شامہ نے کہا میرا بھی پیغام دے دینا. سرکار کے دربار میں ابو شامہ حد برداشت کر کے پاک ہو کے بیٹھے ہیں. سرکار نے فرمایا ابو حذیفہ عمر کو میرا پیغام دینا. تو بعد میں ابو شامہ نے کہا ابا جی کو میرا بھی پیغام دینا. وہ کیا ہے یا حذیفہ تو اکری ابی السلام، ابا جی کو میری طرف سے سلام دینا. وقل له، اور انہیں کہنا طہرک اللہ کما طہرتنی، جیسے تم نے مجھے پاک کر دیا ہے اس عمل پر اللہ تمہیں بڑے رتبے عطا فرمائے. وہ مرد کتنا کلیجہ
لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت سے قائم پکے قائم رہے اور بیٹا بھی اس مرحلے سے گزر گیا، حد پوری ہو گئی تو اب کہا کہ آپ نے تو میری طہارت کر دی، مجھے پاک کر دیا، والسلام میں اپنی طرف سے تجھے سلام کہتا ہوں۔ المنتقا کے اندر بھی اس کو روایت کیا گیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشدہم فی امر اللہ عمر، ان کو یہ مرتبہ یہ مقام ملا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے، اور قیامت تک کے حکمرانوں کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام حکومت، نظام محاسبہ اور سارے جو اس کے ابواب ہیں وہ ہر حکمران کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج ایسا عدل، ایسی عدالت اور ایسی حکومت، اس کے ذریعے بھی اسلام کی غلبہ، اسلام کی جو امیدیں ہیں ان کو پورا کیا جا سکتا ہے، اور اسی سے ہی زمین پر امن قائم ہو سکتا ہے۔ قربان جائے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب ذوالجلال نے کیا مرتبہ و مقام عطا کیا۔ حدیث شریف میں موجود ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں موجود تھے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختلف مراتب کو بیان کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ جو امت میں افضلیت کا مرتبہ ہے اس کا بھی تذکرہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب عہد حکومت تھا تو ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا قول کیا۔ بیٹھے تھے حضرت عطارد اور جالوت، آپس میں مکالمہ ہو رہا تھا کس طرح۔ ایک کہتے تھے، عطارد قبیلے کا بندہ کہتا عمر افضل من ابی بکر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، افضل ہے۔ اس نے یہ کہا، جالوت کہتے ہیں بل ابو بکر، نہیں پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ ان کی کتاب ہے، اس کی پہلی جلد کے اندر یہ مکالمہ ذکر کیا ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بات پہنچ گئی کہ مجھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دی جا رہی ہے۔ آپ پہلے حکومت تھا، فبالغ ذلك عمر فجعل ضربا بالدرة حتى شغل برجليه۔ جس شخص نے یہ کہا تھا کہ عمر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے، آپ نے اس کو کوڑے مارے، کوڑے اتنے لگے کہ اس بندے کے لیے اٹھنا مشکل ہو گیا۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، من قال، کہتے ہیں ابو بکر کان خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قضا و قضا، یہ ہے فضائل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں کہ ان کا پہلا نمبر ہے من قال غیر ھذا، جس نے اس کے سوا کسی کا نام لیا، اقیمنا علیہ ما نقیم علی المفتری، اور عمر اس کو 80 کوڑے مارے جو کہ قذف کی سزا ہے، اس کو دیں گے جس نے مجھے یا کسی اور کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے افضل قرار دیا۔ اور یہی وہ جملہ ہے جو درجنوں سندوں کے ساتھ مولا علی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ سے ثابت ہے، جس نے مجھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پہ فضیلت دی اس کو قذف کی سزا دی جائے گی، مفتری کی حد اس پہ لگائی جائے گی، 80 کوڑے اس کو مارے جائیں گے کہ اس نے کس بنیاد پر ہمیں فضیلت دی۔ حضرت عمر کا واقعہ اپنے عہد میں جس وقت، حالانکہ ہر بندہ بالعموم الا ماشاءاللہ اپنی تعریف، اپنی افضلیت، اپنی فوقیت، اس کے جو ووٹر ہیں ان کی کسی نہ کسی طرح جو اعلانیہ بیان نہ کرے ایسے بیان کر دے، لیکن حضرت عمر نے تو کوڑے مارے اور اس کو لوہان کر دیا اور کہا یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بندہ شیخ الاسلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے دین میں سب سے بڑھ کے خدمات ادا کی ہیں، ہم میں سے کوئی ان سے افضل نہیں ہے، جو کسی کے بارے میں غور کرے گا تو عمر کا کوڑا اس کا فیصلہ کرے گا۔ اس مقام پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ
حدیث شریف میں ہے کہ منکر نکیر بڑی ڈراؤنی شکل کے ہیں، یہاں تک کہ ان کی آواز بجلی کی کڑک جیسی ہے، ان کی آنکھیں شہاب ثاقب جیسی ہیں، ان کے دانت نیزوں جیسے ہیں، اور سیاہ اور نیلے رنگ کے ان کے اجسام ہیں، اور وہ زمین چیرتے ہوئے قبر میں آ جائیں گے۔ اتنا اور ہوگا کہ ان کی آمد پر ہی بندہ گھبرا جائے گا، کیونکہ قبر میں انسان میں روح ڈالی جاتی ہے، بٹھایا جاتا ہے اور پھر سوالات ہوتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجیب مزاج تھا، اور سرکار کے بارے میں کہ سرکار جانتے ہیں کل کیا ہوگا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر میں عمر کے پاس منکر نکیر آئیں گے کیا عمر برقرار رہے گا یا ڈر جائے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ پوچھا کہ اس وقت کیا صورتحال ہوگی، کیا آپ نے ایسے ان کے آثار بیان کیے کہ اس طرح کے منکر نکیر ہے، تصور سے بھی لگتا ہے وہ بہت مسئلہ وہاں پر سیریس ہوگا، اہمیت ان کی بڑی ہوگی۔ تو جواب سنو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی باسنی بالحق نبیا، مجھے اس رب کی قسم ہے اس رب نے مجھے سچا نبی بنایا ہے۔ لقد اخبرنی جبریل، مجھے جبریل بتا کے گئے ہیں عمر تمہاری قبر میں تمہاری حالت کیا ہوگی، تمہارا انداز کیا ہوگا منکر نکیر کے آنے پر۔ دیکھو سرکار کی نگاہیں غلاموں کی قبروں میں، اور پھر دیکھو محبوب کے غلام ان کی شان کیا ہے، اور ان کا برزخ میں بھی پروٹوکول کتنا ہے، جنہوں نے دین زمین کے اوپر اللہ کا نظام قائم کیا، زمین کے اندر ان کی کیا حیثیت اور کیا شان ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے قسم اٹھا کے کہا مجھے اس رب کی قسم ہے کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جبریل آئے ہیں اور مجھے بتا کے گئے ہیں انہما یاتیانک، کہ منکر نکیر جب تمہارے پاس آئیں گے پھر کیا ہوگا، ان کو تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ کس طرح؟ فرمایا وہ آتے جائیں گے تو تم اتنے پہلے ہی اطمینان، سکون اور وقار کے ساتھ ہوگے کہ تم انہیں سوال کرنے کا موقع ہی نہیں دو گے۔ تم کیا کرو گے؟ کتنا خوبصورت انداز! فرمایا تم ان کے دیکھ کے بولو گے فتقول انت، عمر تم کہو گے کل کی خبریں ہیں، غیب کی باتیں، عمر تم کہو گے کیسے؟ واللہ ربی فمن ربکما، اللہ میرا رب ہے تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ یعنی جو رب پوچھنے آئے ہیں عمر تم ان کو کہے کہ واللہ ربی، میرا رب تو اللہ ہے، ہمارا ربکما تم بتاؤ تو تمہارا رب کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم پہلا یہ سوال کر دو گے، پھر تم کہو گے وَمُحَمَّدُ النَّبِيِّ فَمَن نَبِيُّكُمَا، میرے نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور تم بتاؤ تمہارے نبی کون ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد شان مصطفیٰ۔ وہ قبر جس کی آزمائش کو ہمارے آقا علیہ السلام نے فطرہ دجال سے بڑا قرار دیا۔ دجال جب آئے گا تو آزمائش ہوگی، امتحان ہوگا، اتنا سیریس معاملہ ہے قبر کا۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادا اور سرکار کا بتانا فرمایا کہ تم تو ان پہ غالب آ جاؤ گے، باقی اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اور طرح کا ہے کہ وہ ابھی پوچھنا چاہیں گے ہی، آئیں گے ہی، آگے سے تم تو ان کو فوراً پوچھو گے میرا رب تو اللہ ہے، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ اور میرے نبی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم مجھے بتاؤ تمہارے نبی کون ہے؟ اور تیسرے نمبر پر تم کہو گے والاسلام دینی فما دینکما، میرا دین تو اسلام ہے، بتاؤ تمہارا دین کون سا ہے؟ وہ منکر نکیر تاریخ میں ان کی ایسی شخصیت سے ملاقات نہیں ہوئی ہوگی کہ جہاں ان کا معاملہ شروع ہو جائے، جہاں ان کا امتحان شروع ہو جائے، سب سے پوچھنے والے مربوں کا مادینوں کا، سب سے پوچھنے والے تمہارے پاس تک آئیں گے، تم کہو گے اللہ میرا رب ہے، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ یہ کو عظمت، آزمائش کے مرحلوں میں سوال کے بعد جواب دینا پھر پاس ہونا وہ اور مقام ہے، اور سوال سے پہلے جواب دے کے امتحان
عجیب بات ہے کہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے. اس کے بعد وہ جملہ بولیں گے ما ندری نحن ارسلنا الیک ام انت ارسلت الینا. ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا کہ ہم امتحان لینے آئے ہیں یا دینے آئے ہیں. ہم نہیں جانتے نحن ارسلنا الیک کہ ہمیں آپ کی طرف